فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ آل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ آل فرعون، جبکہ فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ بھئی آل ابراہیم سے مراد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کی لڑی میں جتنے نبی آئے ہیں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑی سے بھی اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑی سے بھی، وہ سارے کے سارے آل ابراہیم ہیں۔ وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ آل ابراہیم۔ اور آل محمد سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات۔ سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، ایمان والوں کی مائیں، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 جگر گوشیاں، آپ کے 4 جگر کے ٹکڑے، بیٹیاں آپ کی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، کلثوم رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ 4 بیٹیاں ہیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی امام الانبیاء کے اہل آل میں سے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ حضرت علی کو اور حضرت حسن کو، حضرت حسین کو بھی اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کو بھی میرے اہل میں شامل کر دے، ان کے لیے بھی اپنے اہل میں شامل کرنے کی دعا کی ہے۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی آگے جتنی اولادیں ہیں وہ ساری آل رسول میں شامل ہیں، آل محمد میں شامل ہیں، یہ اولاً ہیں۔ اور ثانیاً آل کے اندر جتنے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کر کے آپ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والے سارے آپ کی آل میں داخل ہیں، وہ سب شامل ہیں۔ یہاں سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کو پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کے روضہ اقدس پر درود پڑھیں گے تو کیا وہ ہمارا درود سنتے ہیں؟ نہیں عزیز بھائیو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دنیا کے جس خطے میں، جس کونے میں، جس لمحے میں، جس وقت میں درود پڑھو گے، اللہ کے فرشتے وہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا کریں گے؟ پہنچائیں گے۔ چاہے آپ مشرق کے آخری کونے میں پڑھیں، چاہے مغرب کے آخری کونے میں پڑھیں، اور چاہے آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھیں، فرشتوں نے پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی کوئی نہیں سنتے، نہ جواب دیتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ جواب دینے والی اور سننے والی کوئی ایک روایت حدیث کے ذخیرے میں پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ پیش کیا جاتا ہے درود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کا۔ قبر پر اذان پڑھنا یا سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا اور آخری رکوع پڑھنا پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر جائز طریقہ ہے؟ بھئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہ کسی پر اتری ہے، نہ قیامت تک اترنے والی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی قبر پر اذان نہ کہلوائی ہے، نہ کہی ہے، اور نہ کسی کو کہنے کی ترغیب دی ہے۔ نہ کہی، نہ کہلائی، اور نہ کہنے کا کسی کو حکم دیا، نہ ترغیب دی ہے۔ نام و نشان نہیں ہے اللہ کے دین میں جو محمد الرسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہو گیا قبر پر اذان پڑھنے کا۔ صحیح چھوڑ کر، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صحیح چھوڑ کر دنیا میں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو ایک ضعیف حدیث مجھے قبر پر اذان پڑھنے کی پیش کر دے۔ صحیح نہیں، جو ضعیف حدیث پیش کر دے ایسا کوئی ماں نے ابھی تک نہیں جنا۔ جس کا وجود ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے وہ عمل اسلام کہاں سے بن جائے گا؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اور میں یہ بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اللہ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، چیلنج ہے میرا، کوئی دنیا کا مولوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کی کتابوں سے مجھے یہ قبر پر اذان کہنے والا مسئلہ دکھا دے، نہیں ہے وہاں پر، فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے۔ منیت المصلی، قدوری، شرح وقایہ، کنز الدقائق، ہدایہ، فتاوی ہندیہ، رد المختار، در المختار، ساری کتابیں فقہ حنفی کی چھان مارو، کوئی مائی کا لال کسی ایک کتاب سے قبر پر اذان کہنے کا ایک لفظ لا کے دکھا دے، منہ مانگا انعام دوں گا۔ قرآن سے نہیں مانگتا، حدیث سے بھی نہیں مانگتا، صحابہ کی زندگیوں سے بھی نہیں مانگتا، امام ابو حنیفہ کی فقہ سے مانگتا ہوں۔
اگر اس سے بھی کوئی نہیں دکھا سکتا تو پھر اس اذان کا تعلق دین سے کیا ہوگا؟ ہاں، یہ گڑھنتل دین ہے. یہ اپنے آپ کو جس نے یہ اذان ایجاد کی ہے وہ اپنے آپ کو رب بنا کے بیٹھا ہے. بدبخت، اس نے اپنے آپ کو رب بنایا ہے. رب کو بتایا تجھے نہیں پتا چلا، تیرا دین ناقص تھا، میں نے تیرے مقابلے میں رب بن کے میں نے دین کو مکمل کر دیا. یہ بھی چاہیے تھی، ادھر بھی اذان ہونی چاہیے تھی. نہ تجھے پتا چلا نہ تیرے نبی کو پتا چلا، میں نے یہ اذان بنا دی ہے. یہ بھی دین ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قرآن قبرستان میں پڑھنا حلال نہیں ہے. قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. نہ دفن کر کے، نہ دفن کرنے کے بعد، نہ دفن کرنے سے پہلے، نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر. قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں. قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں. دلیل اس کی کیا ہے؟ میرے منہ کی بات ہے نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. حدیث ہے ابو داود میں، ترمذی میں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو، یہ رسول اللہ کے لفظوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں، لفظ بھی سن لے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں سورہ بقرہ پڑھا کرو. مطلب ہے سورہ بقرہ قرآن ہے، اور قرآن یہ قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا. گھروں میں نہیں پڑھو گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ تو قبرستان بن جائیں گے. قبرستان ایسی جگہ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے گھروں میں پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بنایا کرو. اور ہماری ماں عائشہ ام المومنین نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، میں قبرستان جاؤں تو کیا پڑھوں؟ میں قبرستان جاؤں تو اب جو کچھ اسلام کے اندر پڑھنا جائز تھا اللہ کے نبی پر لازم تھا بتانا کہ نہیں بتانا؟ ہاں، جو کچھ پڑھنا جائز تھا قبرستان جا کے اللہ کے نبی بتاتے کہ نہ بتاتے؟ اللہ کے نبی نے بتایا. آپ نے فرمایا یہ پڑھو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. قرآن پڑھنا نہیں بتایا. اگر قرآن پڑھنا، یہ اول آخر بقرہ کی پڑھنا یا کوئی اور چاروں کل پڑھنا یا فاتحہ پڑھنا وہاں جائز ہوتا تو اللہ کے نبی بتاتے کہ نہ بتاتے؟ نبی نے نہیں بتایا تو میں کون ہوتا ہوں پڑھنے والا نبی کے بتائے بغیر؟ آپ کہیں گے قرآن ہی ہے، حرج کیا ہے قرآن پڑھنے میں؟ قرآن ہی ہے، قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں حرج کوئی نہیں ہے قرآن پڑھنے میں. یہی قرآن کا سورہ بقرہ کا اول آخر چاروں کل پڑھ کے اب بکرے، چھترے، گائے اور مرغی کے گلے پر چھری چلا دے تو حلال ہو جائے گا؟ وہ جانور حلال ہو جائے گا؟ کیوں؟ گالی نکالیے کسی کو، حلال کیوں نہیں ہوگا؟ وہ قرآن ہی پڑھا ہے، حرج کیا قرآن پڑھنے میں؟ قرآن چیزوں کو حرام کرتا ہے کیا؟ منکر ہو آپ قرآن کے؟ کہ کیا غلطی ہے اس میں؟ قرآن ہی پڑھا ہے جی، قرآن ہی پڑھا ہے، حرام ہے اس کے باوجود حرام ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے اس موقع پر قرآن نہ پڑھا ہے نہ سکھایا ہے. اللہ کے نبی نے کیا سکھایا ہے؟ بسم اللہ ہے، اللہ اکبر پڑھو گے تو حلال ہوگا. پورا قرآن پڑھ کے چھری پھیر دو گے تو حرام ہو جائے گا جانور. حالانکہ قرآن افضل ہے بسم اللہ اللہ اکبر سے. حلال اس سے ہونا ہے، قرآن پڑھنے سے حلال نہیں ہونا. یہ جگہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کی. دین میری اور آپ کی عقل کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی وحی کا نام ہے. جو ہماری عقل کو اچھا لگے اس کو ہم دین بنا لیں، یہ نہیں ہوتا دین. کچھ لوگ باہر صحن میں بغیر سترے کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے آگے سے گزرنا چاہیے مجبوری کی وجہ سے. بھئی بہت غلط کرتے ہیں جو لوگ بغیر سترے کے نماز پڑھتے ہیں، بہت غلط کرتے ہیں. ایک وہ پیچھے بیٹھتے ہیں آ کر صحن میں، یہ بھی ان کا طریقہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے دھوپ ہے یار، 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے کے لیے بندہ دھوپ سے ہٹ بھی جائے گا تو انشاءاللہ کوئی بیمار نہیں ہونے لگا، کوئی بیمار نہیں ہونے لگا. 1 گھنٹہ آگے پیارے پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ امام کے قریب آ کے بیٹھے، امام کے قریب آ کے بیٹھے. جو بندہ غسل کرتا ہے، کرواتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے اور امام کے قریب آ کے بیٹھتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجدوں کا ثواب رب اس کو عطا کرتا ہے. اور جو پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہے نا، پیچھے ہی، وہ دھوپ کی وجہ سے اس کو یہ ثواب کوئی نہیں ملنا. اس کی شرط ہے آگے امام کے قریب آ کے بیٹھنے کی جہاں جگہ موجود ہے. گردنیں بھی نہیں پھلانگنی.
جو پہلے آگے ہیں جہاں بیٹھ گئے ہیں ان کا پہلا حق ہے، ان کی گردنیں پھلانگ کے بھی آگے نہیں آنا، اور آگے جگہ بھی خالی چھوڑ کے پیچھے نہیں بیٹھنا، یہ طریقہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ کا نہ صحابہ کا۔ غیر محرم کو ٹچ کرنا گناہ ہے، تو رشتہ داروں کے گھر بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے نہیں بھائی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابن حبان میں، صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لَأَن يُطْعَنَ أَحَدُكُمْ بِمِخْيَةٍ فِي رَأْسِهِ أَيْسَرُ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، تم میں سے کسی کے بندے کے سر پر سوئی مار کے سوراخ کر دیا جائے، یہ چھوٹا معاملہ ہے اس بات سے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ سر میں سوا مار کے سوراخ کرنا یہ ہلکا معاملہ ہے اس بات سے کہ اس کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بالکل بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔